واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ سابقہ درس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ ظلم ڈھائے اور انہیں قافلے والے لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا، یوسف علیہ السلام کا اب اپنے بھائیوں سے یہ بچھڑنا آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ پھر ستم سہا اور بچھڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بچھڑنا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے درس سبق تھا کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا پیار اور ان کی محبت اور احساس، یہ چیزیں موجود تھیں، اور اس کے برعکس دوسری طرف انتہائی نفرت، بے مروتی اور بچھڑ جانے پہ یا دور کر دینے پہ خوشی کا اظہار، یہ کیفیت تھی۔ انسانی زندگی کے اندر بھی، مومن کی زندگی کے اندر بھی ایسے کئی لمحات آتے ہیں کہ انسان کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کا احساس کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کو آگے سے وہ پیار، وہ محبت یا وہ احساس نہیں ملتا، بلکہ اس کے الٹ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک مومن انسان کو کیا وتیرہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ان کی نفرت، حقارت، بے مروتی کا جواب احساس، محبت اور پیار کے ساتھ دیا، اور وہ جدائی کے زخم انہوں نے سہ لیے اور بچھڑ گئے۔ اور کیا کیا انہوں نے زخم چھینے اور کیا کیا زخم سہے، ان کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، لمبی داستان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے ایک لفظ، جملہ ایسا بولا ہے کہ واللہ علیم بما یعملون، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ اللہ پر یقین کر لیں، آپ کا اللہ پر ایمان بن جائے کہ اگر میں کسی کا احساس کر رہا ہوں، کسی کی خیر خواہی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اور اس کے برعکس وہ انسان میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ جو کچھ وہ انسان آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا رویہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، آپ کے کاروبار کے پارٹنر ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کی ظلم و زیادتیاں، ناانصافیوں کو سہ لینا اور اس پر صبر کرنا اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس درس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک مومن انسان کو ایسے کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان برائی کرنے پر اتر آتا ہے اور ظلم کا رستہ اختیار کرتا ہے، ظلم کی روش کو اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے نہ کسی کے احسان یاد رہتے ہیں، نہ کسی کی کوئی نیکی یاد رہتی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ 100 دفعہ بھلا کیا ہو تو آپ کا وہ 100 دفعہ بھلا کیا ہوا اسے یاد نہیں رہے گا، کیونکہ وہ انسان اب برائی پر اتر آیا ہے، وہ انسان ظلم و زیادتی کی روش اختیار کر رہا ہے۔ جو ظالم انسان ہے، برائی کے رستے کا انتخاب کرنے والا انسان ہے، وہ آپ کے احسان اور نیکیوں کو کبھی بھی یاد نہیں رکھے گا۔ بھلا کیسے یاد رکھے کہ جس مالک نے اور خالق نے اس پر اتنے احسانات کیے، اسے انسان بنایا، اور اس نے اس مالک کی فرما برداری نہیں کی، برائی کا رستہ اختیار کیا، ظلم کا رستہ اختیار کیا، جس نے اپنے حقیقی مالک کو بھلا دیا، منعم حقیقی کو بھلا دیا، وہ آپ کو کیسے نہیں بھلا سکتا؟ تو جو انسان برائی کا رستہ، گناہ کا رستہ اختیار کرتا ہے، ظلم و زیادتی کا رستہ اختیار کرتا ہے، آپ اس سے یہ قطعاً توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا، وہ سارے احسان اور نیکیاں بھول جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی ہمارے لیے تعلیم یہی ہے کہ آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے کہ آپ کا احسان، آپ کی نیکی، آپ کا اچھا سلوک اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اس کا صلہ اور بدلہ ضرور ملے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان بھائیوں کے ظلم و زیادتیوں، ناانصافیوں کو جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے سہا،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں بہترین بدلہ اور صلہ عطا کیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو کچھ تمہاری آنکھیں خیانت کا ارتکاب کرتی ہے اور جو تمہارے دل خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ اسے جانتا ہے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان جب بن جائے کہ میں جیسا کر رہا ہوں ظلم زیادتی سہ رہا ہوں لیکن آگے سے ظلم زیادتی نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے اچھے انداز میں دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک نیکی کرے اور پھر اس نیکی کا اسے بدلہ نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے، یہ بچھڑنے کے لمحات آ گئے، ظلم بھی سہے، زیادتیاں بھی سہیں، اور پھر اب بچھڑ رہے ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور بھائی ہنسی خوشی واپس جا رہے ہیں، صرف 20 درہم لے کر۔ 10 بھائی ہیں اور 2 درہم ان کے حصے آئے ہیں۔ 2 درہموں کے عوض ان ظالموں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا ہے اور جا رہے ہیں واپس خوشی بخوشی۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کی محبت، اس سے یہ بھی بچھڑ رہے ہیں۔ علاقے کو چھوڑنا یہ بھی بچھڑنا ہے، قوم کو چھوڑنا یہ بھی بچھڑنا ہے، اور اپنے جس علاقے میں انسان پیدا ہوتا ہے اس علاقے کی ایک فطری محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اپنے علاقے کی محبت ہوتی ہے، اس کو قربان کر کے یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں۔ یہ بچھڑنے کے سارے ستم سہ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو پھر چلتے چلتے یہ وہ کنعان کا جو قبرستان تھا، اس قبرستان سے بھی اس قافلے کا گزر ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سواری سے اس قبر کے اوپر گر گئے جو ان کی والدہ محترمہ کی قبر تھی۔ اپنی ماں کی قبر کے اوپر گرے اور وہاں پہ اس کے ساتھ چمٹ کر اس کے لیے دعا کی اپنی والدہ کے لیے۔ یہ بھی ایک بچھڑنے اور یہ بھی ایک ستم سہنے کا معاملہ تھا کہ اب پتہ نہیں میں اپنی ماں کی قبر پر دوبارہ آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔ یہ بچھڑ رہے ہیں اور وہاں پہ ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے والدین میں سے جو بچھڑ جائیں، دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو اب یہ نہیں ہمارا حق کہ بس ان کو دفنا دیا تو بس معاملہ ختم۔ ان کی قبروں پہ جایا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جنہوں نے آپ کے لیے پتہ نہیں کیا 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 اور کتنے کتنے ستم سہے آپ کے لیے، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کے اوپر جائیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، انہیں یاد کریں، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ کہہ کر ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ آپ مدینہ سے، اس وقت یثرب نام تھا، اپنی والدہ کے ساتھ مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے، تو رستے میں مقام ابوا پر یہ بچھڑنے کا غم میرے نبی کو بھی سہنا پڑا۔ ماں یہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی، مکہ بھی دور ہے، مدینہ بھی دور ہے، درمیان میں یہ جدائیوں کے لمحات آ گئے اور اللہ کے نبی نے یہ ستم سہا، یہ غم سہا، یہ دکھ سہا، یہ بچھڑنے کا ستم، یہ غم جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا۔ پھر ایک لمبا عرصہ بیت گیا، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ میرے نبی کے دل کے اندر یہ خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جاؤں اور اپنی والدہ کے لیے دعا کروں، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ماں کی محبت، ماں کا پیار، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی اجازت لینا ضروری تھی۔ پھر اللہ نے اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے کر گئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر روئے، فبکا وابکا من حولہ، اتنا روئے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے آس پاس کے لوگوں کو بھی رلا دیا، ماں کی یاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے۔ تو والدین بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کریں، زندہ ہیں ان کا احترام کریں، وقار ملوز خاطر رکھیں، دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں پر جایا کریں، ان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کیا کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بچھڑنے کے طریقے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ والدین کی قبروں کے اوپر جایا کریں، ان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کیا کریں۔ تو یہاں پہ جو قافلے کا ایک آدمی تھا
جو مالک تھا قافلے کا پورے کا، اس نے ڈیوٹی لگائی، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ملیح بن اسود، ملیح بن اسود کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو غلام ہے نا اب یہ تمہاری نگرانی میں ہے، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، کہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، قافلے سے ہٹ نہ جائے، کہیں چھپ نہ جائے، بھاگ نہ جائے، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ اب یہ ملیح بن اسود جو تھا، اس نے جب یوسف علیہ السلام کو ادھر گرا ہوا کہ یہ اپنے سواری سے نیچے گرے، تو اس نے آ کر اسے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور تھپڑ بھی مارا اور کہا کہ صحیح تیرے بھائی، وہ مالک کہتے تھے تو مفرور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، تیری عادت یہ ہے، اسی لیے تو یہ کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بڑے پیارے کلمات کہے، کہا اللہم، اس کو کچھ نہیں کہا، ملیح کو نہیں کہا جس نے تھپڑ مارا تھا، آگے سے کہنے لگی اللہم ان کانت خطیئتن، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، ان تعفو عنی وترحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، اللہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں نے تو کوئی بھاگنے کا ارادہ نہیں بنایا، میں تو بس اپنی والدہ کی محبت کی وجہ سے ایسے تڑپ کے گر پڑا ہوں، اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو تو معاف کر دے، رحم کر دے، کیونکہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اپنی طرف اس خطا کی نسبت پھر بھی کی ہے، ظلم کرنے والے کی طرف نہیں کی۔ کتنی عظیم سیرت ہے، کتنا عظیم کردار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز سرخ رنگ کی آندھی وہ اس قافلے کے اوپر بھیج دی، قافلہ بکھر گیا، کوئی چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ قافلے کا جو مارک تھا وہ اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، قافلے والوں تم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اس رستے پر مجھے برسہ برس بیت گئے ہیں، میں قافلوں کی قیادت کرتے ہوئے گزرتا ہوں، کبھی یہاں پہ ایسا طوفان نہیں آیا، یہ طوفان کسی کے ظلم کی وجہ سے ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم آیا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ ملیح بن اسود فوراً سمجھ گیا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، یہ بچہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم نسب والا ہے، عظیم کردار والا ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے تھپڑ مارا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ تو یہ وہ طوفان کی کیفیت ہٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا کہ اے یوسف مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، میرا تعلق ایسی قوم سے ہے جو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے، زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں کرتے، میرا اس قوم سے تعلق ہے جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے، اِذ ظُلِمُوا عَفَوْا وَغَفَرُوا، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور پھر بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، میرا اس قبیل سے تعلق ہے، اس خاندان سے تعلق ہے، ان پر ظلم کیا جائے تو معاف بھی کرتے ہیں اور بخشش بھی جو ہے نا، معافی بھی، اللہ سے بھی اس کے لیے معافی کی التجا و فریاد کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ عظیم کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ یہاں پہ ہمارے لیے اور بھی کتنے جو ہے نا سیرت کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ اشارتاً بات کروں گا کہ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر مکہ سے بڑھ کر کوئی شہر محبوب نہیں تھا، سب سے زیادہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے تھا، بیت اللہ سے تھا۔ مکے والوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے ظلم سہتے رہے، آپ نے تمام مظالم کو سہا۔ پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مکہ سے باہر نکل کر ایک اونچے پتھر کے اوپر جہاں سے بیت اللہ پر نظر پڑتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور مخاطب کر کے کہا کہ کعبۃ اللہ تو کس قدر خوبصورت ہے، تیری خوشبوئیں کس قدر عالی قدر ہیں، تیری شان کس قدر عظیم الشان ہے، اے کعبہ کبھی بھی میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر تیرے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مظالم کو سہا اور بیت اللہ کی اس جدائی کو بھی سہا اور پھر مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جدائی کے لمحات تو آخر ختم ہو گئے،
اللہ نے پھر مکہ عطا کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا تھا، ان مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو ان کے ظلم و ستم یاد بھی نہیں کروائے۔ جب مکہ فتح ہوا تو سر عام اور کھلے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ سیرت، یہ کردار قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سمجھاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے ہوں یا بیگانے اگر ظلم کر بیٹھے آپ سہ جائیں اور وقت آنے پہ انہیں معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کر دیں گے یقیناً اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا، اور اس کے عوض کے اندر اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔